شادیوں میں غیر ضروری تاخیر اچھی بات نہیں ہے، اور غیر ضروری رکاوٹیں بھی ڈالنا یہ اچھی بات نہیں۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ تو خاصی رکاوٹیں ڈلنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے بہت نقصان ہے۔ شادی سے پہلے بھی نقصان کا باعث بنتی ہیں، بعد میں بنتی ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو معاشی نظام ہے اس میں رہتے ہوئے ہمیں اس کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ پہلے زمانے میں تو بہت شاید چھوٹی عمر میں انسان معاشی طور پہ خوشحال ہو جایا کرتا تھا یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب وہ پاؤں پہ کھڑے ہونے کا وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ زیادہ ہی دیر سے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن کوئی راستہ نکالنا چاہیے درمیان کہ بچے بچیوں کی جب عمر ہو جائے، بالغ ہو جائیں، تو بہت لمبا ٹائم خام خواب لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو اکنامکلی یا معاشی طور پہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا بالکل، لیکن کچھ اللہ پہ توکل بھی کریں، کچھ اللہ کو بھی چھوڑ دیں، رزق کا معاملہ سارا کا سارا ذمہ مت لے لیں اپنے۔ اور اس میں خام خواہ تاخیر سے جب دیگر نقصانات ہوتے ہیں اور پھر شادی کے بعد بھی وہ مسائل ہوتے رہتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بالغ ہو جائے بچہ بچی، تو اس کی رخصتی اور اس کی شادی کے بارے میں اسلامی طریقوں سے اور سادگی سے اور اسراف سے بچ کر، رسم و رواج کے خام خواہ رسم و رواج سے جان چھڑا کر شادیاں ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ بہت سے نقصانات ہیں، کچھ ہم معاشرے میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ شادی جس مرضی عمر میں کریں، لیکن دینی اعتبار سے شادی کے کامیابی کے اصول ضرور سیکھیں تاکہ وہ ایک کامیاب شادی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے بچے بچیوں کے لیے اچھے معقول بابرکت رشتوں کا انتظام فرمائے۔